أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحسين صلوات الله صلاۃ عليه والسلام هو ذكر نے كل اپنا پورا هدفه ہدف بیان کیا. في خطبة له. قال آپ نے خود أريد فرمایا کہ أن میں أسير اپنے جد کی بسيرة سیرت پہ چلنا جدي چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں صلوات الله صلوات عليه. اللہ علیہ مجمعین. النبي صلى نبی الله صلی عليه اللہ وآله علیہ وآلہ نے خلال 25 نے 23 سنة 23 سال من جو بعد بعثت سے البعثة لے کر شہادت وشهادته تک كيف کیا كانت سیرت تھی آپ کی؟ سيرته. أمير المؤمنين امیر سلام الله المومنین عليه خلال نے 5 5 سال کی سنوات جو حکومت ظاہریہ آپ کی ظاهرية انجام كيف دی وہ كانت کیسی سيرته. حکومت تھی؟ قال وہی أريد سیرت أن ہے أسير جو بسيرة امام حسین فرما رہے ہیں جدي کہ میں اس کی الحديث. زندہ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ چلنا چاہتا هذا الهدف ہوں، اور كان وہ هدف ہے إقام اہتمام الحجة حجت کرنا، على جو اس وقت المجتمعات کے لوگوں کے لیے اہتمام حجت کر دینا. لا لا كان يعلم بالدقائق، كان يعلم بكل صغيرة وكبيرة مما يحدث. آپ کو ہر چیز کا علم تھا اور آپ چاہتے تھے ولكن اہتمام كان حجت کر دے لإقامة لوگوں کے الحجة اوپر، على الناس تاکہ بالأكمل. اس دور کے تمام لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے، کوئی کہنے کی بات نہ رہ جائے. کیا سب چیز قرآن میں موجود ہے؟ نماز صبح 2 رکعت قرآن میں ہے کیا کہ 2 رکعت پڑھی جائے گی؟ قرآن نے کہا، قرآن فرموده ما آتاكم قرآن نے کہا جو تمہیں رسول دے وہ لے لو. یعنی هر چیز تو قرآن نیست از پیغمبر بگیرید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن هر چیز که پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں نہیں اور میں نے نہیں کہا وہ میری عطرت سے لو. کتاب اللہ و عطرتی، اللہ و عطرتی. وقت قرآن کریم قرآن کریم، اہل بیت، پیغمبر، یہ 3 ہیں، انہی سے سب کچھ ہمیں لینا ہے. قرآن میں ہے تو پیغمبر سے، قرآن اور پیغمبر کے پاس نہیں ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا پیغمبر کی خاموشی سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر پیغمبر کے عطرت سے ہمیں ملنا ہے. همین، اما همین نمیدون، همین نیست برای ما. مثل که قرآن اب فرموده و قرآن الفجر، اما نگفته 2 رکعته، نگفته رکوع داره سجود داره. و لہذا خود قرآن کریم فرموده قرآن ما آتاکم الرسول فخذوه. اگر تو قرآن هست دیگه آتاکم قرآن میں الرسول اگر لزوم نداره. سب کچھ ہے تو پھر ما آتاکم الرسول کا مطلب ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ما آتاکم الرسول کی ضرورت ہے. اما هر کسی برای نمیتونه فقط ہاں یہ صحیح ہے کہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، لیکن کیا سب کچھ قرآن سے ہم نکال سکتے ہیں ہمارا؟ نیست. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بله 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 درسته درسته. لہذا خود ائمه علیهم السلام ده ها و ده ها و ده ها روایت هست، یکی و دوتا و ایک یا ده دو ها نہیں، نیست، سینکڑوں ہیں از تنزیل چیزیں ہیں قرآن، کہ تنزیل تفسیر قرآن، تعویل قرآن، قرآن، تعویل تنزیل قرآن خبر قرآن دادن. سے خبر دی اہل فرمودن بیت، انہیں معلوم تھا کیا تنزیل تفسیر ہے، کیا تفسیر تنزیل ہے، کیا تعبیر ہے. چیه. بله شکی نیست. بله 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 این بطون بله همون بله اونایش که
نه اوناییش که مسلمه که ائمه فرمودن هیچ گیری یا دیکھیے وہ جو شبهه‌ای مسلم ہے کہ آئمہ نے فرمایا ہے اما اس کے سلسلے میں مجاهده کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یک ہاں کسی لیکن اگر نسبت کسی به نے کوئی چیز امام کہی ہے معصوم اور داده امام اون معصوم سے شخص نسبت یا دی ہے مجهوله یا ضعیفه خب تو این پھر وہ دیگه شخص خود اعتبار مجہول ہے نداره. یا اعتبار نہیں، تو پھر وہ اوناییش که اس مسلمه که چیز کی کوئی معصومین حیثیت نہیں رہ جاتی پیامبر ہے. سلام فرمودن ورنہ جو حجت مسلم ہے کہ نداره. اہل بیت نے فرمایا ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں اس کی حجیت میں. بله همین آخه بعضیش تنزیله بعضیش تفسیره بعضیش تعویل دیکھیے مثال تعویل ہے، اون چیزی تفسیر که ہے، روایات تنزیل ہے آمده اور که حضرت تفہیم عیسی قرآن. رحمت الله علیه حسب اون روایت با پیغمبر کے قرآن بعد و سه تا چیز دیگه پیغمبر کے یکی وقت مثل امیر المومنین جو درست پیغمبر کے بعد قرآن لے کر آئے تھے وہ یہی تھا کہ پیغمبر اصل کے ساتھ ساتھ یہ باقی که تین حضرت چیزیں بھی حجت عجل الله لکھ فرجهم رہے تھے امیر المومنین ساتھ میں قرآن کے، که اون اور اس قرآن قرآن کو حجت لے کے برای گئے اون جماعت اونا اور لوگوں نے نپذیرفتن نہیں قبول کیا، لہٰذا اب آپ نے کہا کہ یہ پھر نہیں ملے گا تم باب لوگوں کو. اس کے تعویل اندر تعویل بھی تھی، تنزیل بھی تھی، تفسیر بھی تھی. اگر چی بشه نه میدونم مال حرام اگر کسی انسان کے داشته بعد مال باشه حرام تو نمیشه مستطیع نہیں ہوگا. اگه مال حلال داشته باشه قد که بره حج و برگرده و یرجع الی کفایه میشه اگر اسے مستطیع. مال جو دوسروں کا لیا ہوا ہے میشه واپس کر دینے کے مستطیع بعد اگه با مال حرام رفت حجش درسته اون مال حرام رو اگر نباید انسان اس مصرف مال کنه. حرام کے بلیط علاوہ بھی اس کے پاس هواپیما کچھ با پیسہ مال اور اس حرام پیسے سے گرفت وہ نمیدونم ماشین با مال حرام گرفت تو فقط مثال کے طور کے اوپر احرامش که میپوشه احرام جو مال پہنا وہ حرام مال حلال سے نباشه. پہنا. وہ بعضی گوسفند گفتن اون جو اس نے گوسفندی که ذبح کی وہ بھی میگیره حرام کے مال مال سے نہیں حرام تھی. باقی نباشه. چیزیں جو اس نے خرچ کی اگر حتیٰ مال نه حرام پس سے اشکال نداره خرچ کیا ہے تو حجش اس نے باطل نیست. غلط خرچ کیا ہے لیکن اس کا حج باطل نہیں ہے. امین همین یعنی اگر کسی مال حلال اضافه بر یعنی اگر کسی کے زندگی پاس شخصی مال حلال ہے حدی داشت که بره حج جو و اپنے خرچ کے علاوہ برگرده اتنا ہے و یرجع کہ وہ الی اس کی کفایه زندگی کے یعنی خرچ اونو کو برگرده گزارنے کے ساتھ اور اشکالی حج کے ساتھ نداشته. کافی ہے تو وہ حج کر سکتا ہے اس مستطیع. اگر عرض کردم اگر از مال حلال یعنی قدری اگر داشته که اتنا میتونه مال تھا حج بره و حلال سا اس کے پاس کہ برگرده وہ حج پہ جا سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، بله و بلیط هواپیما رو با پول اس حرام کے بعد گرفت بھی اس بلیط نے ماشین رو با پول حرام گرفت جہاز کا ٹکٹ حرام حجش پیسے سے لیا، صحیح ہے فقط اونایی گاڑی کا حرام کرایہ بوده حرام اونو پیسے سے حرام دیا، بوده. لیکن باقی چیزیں احرام کا پیسہ یا قربانی کا پیسہ حلال سے آخه دیے از حرام که تو اس مستطیع کا حج صحیح. نمیشه. لیکن اگر مال اگر حرام ہی از اس کے مال پاس ہے حلال اور مال مستطیع حرام کے شد علاوہ وہ اس کے بعد اتنا وقت پیسہ واجب نہیں ہے حج کہ وہ بره حجش حج کر سکے بکنه تو مستطیع اشکال نہیں ہوا ہے. ولو وسیله ها رو از مال یعنی حرام شرط تأمین یہ ہے کہ کنه. پہلے مال حلال سے مستطیع ہو، ولو اس کے اندر بیچ میں تھوڑا سا مال حرام بھی اس نے کسی چیز میں خرچ کر دیا ہے تو وہ حج کو باطل نہیں کرے گا، لیکن اصل استطاعت مال حلال سے حاصل ہوگی. چرا نه چرا نه چرا نه چون این حج که برش واجب بوده و نرفته و به ذمش اومده فقط این کار حرام کرده که از مال حرام استفاده کرده اگر نه حجش درسته. اس نے حلال اس کے پاس حلال اتنا ہے کہ اس سے وہ حج کر سکتا ہے. اب اس نے جب حج کرنا شروع کیا تو اس نے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی مال حرام سے بھی خرچ کی، لیکن اس کا حج کے ارکان صحیح ہیں اگر وہ مال جو ہے اس نے حج صحیح پیسے کی، در اعمال حج که کیونکہ استفاده اعمال از مال حج میں حرام اس نے نکرده در رسیدن به حرام سے استعمال نہیں کیا. اعمال پہنچنے کے لیے اس نے استفاده مثال کے از طور پر حرام ٹکٹ جہاز کا جو لیا وہ حرام اگر سے لی، طواف که داره میکنه که مال حرام نیست. کیونکہ
کیونکہ جب طواف کر رہا تو حال حرام نہیں ہے وہاں پہ، تبھی رمی جمرہ کر رہا تھا. رمی جمرات پہ تو حرام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں عرفات جاتے میں جس گاڑی کا کرایہ دیا، کرایہ حرام کے پیسے سے دیا، لیکن خود عرفات پہ رکنا تو حرام نہیں ہے. ہاں میں نے اس نے احرام حلال کے پیسے سے پہنا ہے، اور گوسفند قربانی کے جو پیسے دیے ہیں وہ حلال سے دیے ہیں، تو علماء کہتے ہیں حج صحیح ہے اس کا. اگر زمین را با همون پول حرام بخره و خب زمینم حرامه، اما اگر نه ها بله ببینید یه وقت دیکھیے ایک دفعہ ایک انسان کوئی چوری کرتا ہے اور اس سے ایک زمین خرید، اسی چوری کے پیسے سے، اما نه مقابل این پول ذمش مشغول میشه، بعد از اون پول حرام میاد به بایع زمین میده، این زمین حرام دیکھیں ایک دفعہ این ذمش مشغول اس نے زمین کے پیسے جو ہیں اس میں پیسے جو ہے وہ اسی چوری کے پیسے سے زمین خریدتا ہے، تو وہ زمین بھی حرام ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے چوری کے پیسے سے پیسے ادا نہیں کیے تو حرام نہیں ہوگی. تو دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. یه وقتی نه معامله بر عین خارجی میشه، این پولی که دزدی کرده خب زمین هم اگر اس نے حرام کے مقابلے میں کوئی چیز خریدی تو وہ چیز بھی اپنے آپ حرام ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے کوئی چیز خریدی لیکن حرام کے پیسے سے اس کو نہیں دیا ہے تو وہ حلال رہے گی، بھلے اس کے پاس چوری کے بھی پیسے تھے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. لیکن یہ معاملہ جو حلال پیسے سے کیا گیا یہ صحیح رہے گا. بله نماز در غصب اگر میدونه غصب جایز نیست، یعنی باطله. همونی عرض کردم ایک دفعہ غصب کے پیسے، غصبی زمین پر نماز پڑھتا ہے اور معلوم ہے اسے کہ یہ غصبی زمین ہے، اس کی نماز باطل ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اگر اس نے پیسہ چوری کیا، اس چوری کیے پیسے سے اس نے ایک زمین خریدی، اب وہ زمین بھی حرام. اما بعد از اون پول حرام داده زمین حرام نمیشه، این ذمش مشغول برای اونیه که پول حرام بهش داده، باید پول حلال بهش بده. فرق میکنه. یہ اجماعی مسئلہ ہے یہاں پر، اس میں اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا کہ اگر اس نے حرام کے پیسے سے حرام کے کوئی چیز بدلی ہے تو وہ حرام رہے گی. لیکن اگر اس نے اتنی ہی مقدار پیسے دیے جتنی اس نے چوری کی تھی لیکن دوسرے مال سے دیے ہیں تو پھر وہ چوری کی ذمہ داری اس پر رہے گی، لیکن یہ جو چیز خریدی ہے صحیح رہے گی. هم اونی که مسروق منه باید پولو بهش پس بده، هم به بایع وقتی که پول حرام داده ذمش فارغ نشده، باید پول حلال به بایع بده. نه این پولی که از زید دزدیده باید دیکھیے اسے ایک زید سے چوری کی اور اس نے عمرو سے ایک زمین خریدی، جتنے پیسے عمرو کو دیے تقریباً اتنے ہی پیسے ہیں جتنے زید سے چوری کیے تھے، لیکن یہ وہ پیسے نہیں دیے ہیں، اس نے الگ سے دیے ہیں. اس کی بات، اس کی زمین صحیح ہے، اس کا معاملہ صحیح ہے، لیکن زید سے جو پیسے چوری کیے وہ زید کو واپس کرنا ضروری ہے، وہ اس کی گردن پہ باقی رہیں گے. آره خب همین وقتی که داد بله گیری نداره، یعنی ذمش رفع میشه. اما تا نداده به مسروق و من این حلال نمیشه چون ذمش فارغ نشده. بله درسته. یعنی من اینکه دو تا عرض کردم یہ جو میں نے بیان کیا گاهی از شخصی یہ اس لحاظ سے کہ ایک انسان نے کوئی چوری کی، اس پیسے سے جو چوری کیے ہوئے پیسے تھے اسی سے آگے زمین خریدی این ذمش مشغول برای این صاحب زمینی که پول حلال باید بهش بده. تو اگر پول حلال گیرش اومد اس نے چیزی و به صاحب زمین داد، ایک پیسہ
اما خب ایک پیسہ حلال یہاں پر دے دیا تو اس کا اس نے جو خریدی وہ صحیح ہے، لیکن جو چوری کیا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کرنا اس کے اوپر لازم رہے گا، جو اصل مالک ہے اس کے تک. دو الگ الگ چیزیں. ایک دفعہ حرام کے پیسے سے ہی خریدتا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا. ایک دفعہ قیمت وہی ہے لیکن پیسے دوسرے اس نے دیے ہیں تو اس کو حکم دوسرا ہے. هذا فرق اكو. المعصومين الائمه المعصومون عليهم الصلاه والسلام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر دور کے امام کے لیے خاص ذمہ داری تھی. حدیث قدسی میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کہ اس امیر المومنین کا کیا ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، امام حسن کے لیے کیا ذمہ داری، امام حسین کے لیے کیا ذمہ داری، اور اسی طرح ہر امام کے لیے خداوند عالم کی طرف سے ایک معین مقصد موجود تھا جس کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے. مختلف 25 سال امیر المومنین بالکل خاموش گھر میں رہے. پھر 5 سال لوگ ان کے پاس آئے اور لوگوں کو بیان کیا ان چیزوں کو. مكتوب في ذلك العهد الإلهي الحديث القدسي الموجود. لا، لأن الله يريد يختبر عباده 25 سنة يريد يختبر عباده حتى من يكون مع الحق ومن يكون مع الباطل. دیکھیں خداوند عالم ائمہ کے ذریعے سے عمل کو انجام دیتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ دیکھیں کون حق کا ساتھ دیتا ہے کون باطل کا ساتھ دیتا ہے. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ليش لننظر كيف تعملون، يعني امتحان يعني اختبار. نعم جمع سیاست کا مطلب ہے ادارہ کرنا. الادارہ قد تكون بالحرام كإدارة بني أمية وبن العباس، قد تكون بالحلال كإدارة رسول الله وأمير المؤمنين. اب سیاست یہ لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا یہ حلال طریقے سے بھی ہو سکتی جیسے رسول اکرم اور امیر المومنین نے کی، اور حرام سے بھی وہ طریقے سے بھی ہوتی جیسے بنی امیہ اور بنی عباس. مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة كان عمل السياسة. جیسے رسول اکرم مدینے میں آپ نے سیاست کے لحاظ سے عمل کیا، یعنی کیا سیاست کا مطلب امور مردم تک پہنچنا، حکومت کرنا. 10 سال آپ نے یہ کام کیا لیکن اس سے پہلے نہیں کی. 13 سال اپنی ہجرت سے پہلے تک یہ کام نہیں کیا، مکے میں نہیں کیا. اسی طرح امیر المومنین 25 سال آپ نے کسی طرح کی سیاسی دخالت نہیں کی، 5 سال آپ نے حکومت کی. اور یہ سب کچھ جو ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے دور میں جو کیا وہ ان کے لیے تعین تکلیف تھی خدا کی طرف سے. في طول حياته سياسة حكومة ما كانت عنده. الإمام الباقر في طول حياته ما كانت عنده، أما أمير المؤمنين 5 سنوات كانت عنده، رسول الله 10 سنوات اب مثلا رسول کے پاس تھوڑا سا وقت تھا، انہوں نے حکومت میں دخالت دی. امیر المومنین نے 5 سال دخالت دی. باقی ائمہ میں سے کسی نے دخالت دی تھی ظاہری طور پر حکومت میں. همین چون ارائه در شعائر مقدسه ہر وہ چیز جو شاعر اہل بیت ہے، خصوصاً شاعر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ارائهش خودش یک خود اس چیز کا دونوں تک پہنچانا بھی خود ایک شاعر ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کو پہنچانا دوسروں تک یہ بھی ایک شاعر ہے. خب
میتونستن بکنن، تقدیر نبوده، بنا نبوده. اور ائمہ علیہ السلام جو کام کر رہے تھے وہ اختیار سے کر رہے تھے، ایسے ہی نہیں کہ وہ مجبور تھے. صلوات اللہ علیہ تنہایی اگر دستشون باز بود میتونستن کل حضرت ابوالفضل علیہ السلام اگر ان کو آزادی دی جاتی اور ان کو اختیار دیا جاتا صحیح سے اور حالات اس طرح کے نہ ہوتے تو وہ اکیلے کافی تھے اس پورے جنگ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ان کو آزمائش بھی دینی تھی. ریا یعنی ارائه، یعنی وقتی کسی اطعام میکنه، دیکھیے ریا کا مطلب ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنا. ایک دفعہ ایک انسان اس لیے کھانا کھلاتا ہے کہ لوگ اسے یاد کریں، لوگ اسے لوگ اس کی تعریف کریں، یہ ریاکاری ہے. ایک دفعہ نہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے کہ امام حسین کے نام پہ کھلا رہا ہے تاکہ لوگ امام حسین کی مجلس میں آئیں، تاکہ امام حسین کی جو مجلس کرنے والے ان کی خدمت کر سکے. یہ پسندیدہ کام ہے. دیکھیے ضریح امام حسین علیہ السلام کی شعیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ائمہ کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ کیسے شعائر بن گئی؟ القبة الذهبية والمناير الذهبية شعيرة یا لا؟ یہ جو آج سونے اور چاندی کی ذریعے ہے یہ شاعر ہے یا نہیں؟ یہ جو زنجیر زنی ہے، یہ سینہ جو آج ہم ماتم کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ کیا امام کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا، لیکن یہ شاعر ہے. ذکر الحکم ولم يذكر موضوع الشعيرة، ما قال الشعيرة يعني شيء. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو شاعر کا احترام، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. لیکن شاعر کیا ہیں یہ قرآن نے نہیں بیان کی. اس کو ہر وہ چیز جس کا حکم بیان کیا ہو شریعت نے لیکن موضوع کو بیان نہ کیا ہو، وہ پھر عرف طے کرے گا کیا چیز ہے جس کو شاعر کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو عرف کے نزدیک شاعر بن جائے پھر اس کی تعظیم تقویٰ ہے. لازم ان لا يكون من المحرمات، یعنی لا يكون غناء، لا يكون موسیقی، مثلا غنا نہ ہو اس کے اندر، موسیقی نہ ہو، یعنی کوئی الگ سے کوئی ایسی چیز جو صریحاً حرام وہ نہ ہو اس کے اندر. تمام احکام شریعت چیز کوئی نماز جمعہ کچھ فقیہ واجب مانتے ہیں، کچھ فقیہ حرام مانتے ہیں. اگر انسان مرجع تقلیده اللي هو جامع للشرائط ويقلده، فالفقيه يرى ان ایک فقیہ کہتا ہے کہ عقد نکاح فارسی سے جائز ہے، ایک کہتا ہے نہیں نکاح تبھی صحیح ہوگا جب عربی کے صیغے پڑھے جائیں. تو ہر فقیہ اپنے نظریے پہ عمل کرتا ہے اور اس کا مقلد اس کے نظریے کے لحاظ سے عمل کرے گا. بله این فرزند باید دو کار بکنه، یکی شعائر رو ترک نکنه چون مهم شعائر، اگه پدرش مادرش مخالفه یہ لڑکا جو ہے جو انجام دینا چاہتا ہے یہ وہ کام انجام دے جو شاعر میں ہے، اور اگر اس کے والدین کسی کام سے روکتے ہیں تو ان کو راضی کر کے اس عمل کو انجام دے. ان کو بیان کرے کہ یہ اور رضایت ان کے دینے سے انہی کے لیے فائدہ ہے. قرآن نے دو شعائر کا ذکر کیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ کیوں شاعر میں سے ہے؟ کیوں شاعر؟ تو کیا معیار ہے؟ تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ شاعر کس طرح سے. بدنا وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو میرا میں جس کو ذبح کیا تھا اس کو بدنا کہتے ہیں، وہ بھی شاعر اللہ سے ہے.
یہ کیوں شاعر اللہ یہ نہیں بیان کیا؟ یہ موضوع ہے، ورب موضوع جس پر حکم شرعی موجود ہو، لیکن خود اس موضوع کے معنی کو شریعت نے خود بیان نہ کیا، وہ عرف سے لیا جائے گا۔ شریعت نے کہا کہ پانی سے وضو کرو، پانی کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے نہیں بیان کیا، عرف بتائے گی یہ پانی ہے۔ اب شاعر نے کہا کہ 4 فرسخ کا سفر ہے، تو اس انسان کی نماز قصر ہو جائے گی اور اس کا روزہ قصر ہو جائے گا افطار کے۔ تو فرسخ کیا ہے؟ یہ شریعت نے نہیں بیان کیا، آپ عرف بتائے گی فرسخ کیا ہے، یہ 4 فرسخ ہے یا نہیں ہے، یہ عرف طے کرے گی۔ ہر وہ چیز جس کا حکم معلوم ہو لیکن اس کے معنی کو نہیں بیان کیا ہو، وہ عرف سے لیا جائے گا، اول فقہ سے آخر فقہ۔ شاعر کیا ہے یہ شریعت نے نہیں بیان کیا، تو اب قرآن یا اہل بیت نے نہیں بیان کیا کہ کیا کیا شاعر ہے، تو پس ہر وہ چیز جو تجلیل ہے، جو تعظیم ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سب شعائر میں سے۔ ہاں واجب ہے کہ وہ حرام میں سے نہ ہو۔ بله تو روایات گفتن وسیله یعنی پیغمبر خدا و عصرت طاهره، تو روایات متواتره داره، تو دعاها تو زیارتها دعا زیارت پہ یہ جملے آئے۔ اگر شرط را قبول کرد شوهر آره چه اشکال داره؟ شوہر طلاق دے سکتا ہے کہ نہیں، لیکن جو وہ انجام دے سکتا ہے اس کی وکالت وہ خاتون کو دے دے، اپنے عقد میں اس چیز کو قبول کر لے، کیوں نہیں؟ اگر همچی شرطی را قبول کرد شوهر آره دیگه درست. بله چرا نه؟ ہاں نه، وکالت 2 طرح کی ہوتی، یہ وقت وکالت خود وکالت عقد جائز ہے، لیکن وکیل اس طرح کے شرط کرے شرط کے لحاظ سے تو یہ وکالت ضروری ہو جائے، یہ وکالت بلا عزل ہو جاتی ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ مومنین شرط کے اوپر عمل کریں گے، یہ حکم شرعی ہے۔ یعنی جیسے اوفی بالعقود کا اپنے معاملے کو پورا رکھو، تو جب جیسے تم نے صلح کی، جیسے معاملہ کیا، خرید و فروخت کی، اس کے اوپر قائم رہو، اسی طرح ہر وہ شرط جو قبول کی اس کو توڑ نہیں سکتے، اس کو قبول کر کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔